بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں UTB عمر طارق پیرزادہ الفاظ کی اڑان کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں. اڑان 2020 جو ہے وہ 2020 کے ساتھ لانچ تو ہو گیا اور ہم آلریڈی اب کافی 2020 کے اندر بھی آ گئے اور آپ کے فیڈ بیک اور انگیجمنٹ سے کافی اچھا ہمیں انکریجمنٹ بھی مل رہی ہے اور اچھی ایک آئی تھنک اچھا ماحول بن گیا ہے, if I have to put it that way. آج جو ہم نے ورڈ چوز کیا ہے وہ ہے احساس. اور ہمارے ساتھ جو اسپیکرز موجود ہیں وہ پہلے بھی ہمارے شو پہ آ چکے ہیں. دو تو ہمارے فرام دا بگننگ فاؤنڈنگ ممبرز ہیں اور عثمان جو ہیں دوبارہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. تو ونس اگین آئی تھنک آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ کس طرح سے ہماری کنورسیشن چلتی ہے. تو احساس کے کچھ 2-3 ڈائمینشنز آ رہے تھے. ایک تو فیلنگ کہ بھائی آپ فیل کیسا کر رہے ہیں, آپ جس طرح وہ محسوس سے اگر ورڈ نکالیں تو احساس اور محسوس. اور پھر دوسرا تھا کہ کسی اور کی کنسرن رکھنا یا کسی اور کے بارے میں کوئی دل میں احساس رکھنا کہ وہ کیسا فیل کر رہا ہے. ایمپیتھی کا ورڈ یوز ہوتا ہے, ایموشنل انٹیلیجنس کی اسپیس میں ہم آ جاتے ہیں. اور تیسرا اینگل تھا ریئلائزیشن. تو آئی تھنک کہ کسی چیز کا پھر آپ کو پاس سے احساس ہونا یا کسی نے آپ کو فیڈ بیک دیا تو اس سے احساس ہونا, تو انٹرسٹنگ اس کے ڈائمینشنس تھے. تو میرے خیال سے اگر ہم بات کو شروع کریں تو میری طرف سے یہ کنٹریبیوشن تھی کہ پوری جو ہیومینٹی ہے وہ ایک باڈی کا حصہ ہے اور آئی تھنک ہمیں اس کا ایگزامپل بھی ملتا ہے. اور اگر کسی ایک باڈی پارٹ کو کسی کوئی درد ہوتا ہے تو وہ تو پوری باڈی جو ہے وہ اس کو محسوس کرتی ہے. اور آئی تھنک یہ اگر فیلنگ کے ساتھ اگر ہم آگے چلیں تو صرف وہ سیلف سینٹرڈ جو ہم ہو جاتے ہیں کہ بھائی مجھے کچھ حرج نہیں ہوا تو آئی ایم فائن, دس ول چینج, کہ لوگ دوسرے کا درد بھی جو ہے وہ محسوس کریں گے اور اس کے اوپر بھی کچھ کام کریں گے. تو دیٹ ول بی مائی کنٹریبیوشن ٹو اسٹارٹ وتھ. اور اس کے بعد میں عثمان کو موقع دیتا ہوں کہ لیٹ اسٹارٹ وتھ عثمان گلزاری ٹوڈے. جی عمر, تھینک یو سو مچ فار چوزنگ دس ٹاپک احساس. اور اب اس میں کیا بات کروں کہ اس میں نا کل ہی میں شیئر کروں کہ میں لاہور سے آیا ہوں, ٹھیک ہے. تو 2 واقعات ایسے ہوئے وچ آئی وانٹڈ ٹو شیئر. تو میں کل رات جہاں پہ اسٹے کر رہا تھا تو وہاں پہ بہت دور سے بہت اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں. رات کو کوئی میلاد کا سلسلہ چل رہا تھا یا کیا. تو اور رات کو 11:30 12 سوا 12 بجے تک جو ہے وہ چل رہی تھی اور وہاں پہ علاقے میں مطلب وہ آواز بند نہیں ہوئی. جب میں کسی سے پوچھا کہ کیسی آوازیں ہیں, کیوں آ رہی ہیں, تو انہوں نے کہا جی بس کچھ لوگ ہیں فنکشن کر رہے ہیں. اب وہ اور وہ چھت پہ کسی کے گھر پہ کسی کی چھت پہ ہو رہا تھا. I was like کہ خیر اللہ کا شکر ہے مجھے نیند آ گئی, ورنہ میں تھا کہ کہیں جاؤں اور کہاں جاؤں یہ بھی نہیں معلوم کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے. پھر میں آج ڈیوو سے واپس اسلام آباد کی طرف میں آ رہا. تو اب آج کل ڈیوو میں وہ نہیں دیتے, ایئر فون نہیں دے رہے تاکہ کووڈ کی وجہ سے اوائڈ کرنے کی وجہ سے. اچھا میں آرام سے بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ یا تھوڑا سا اونگ رہا ہوں تو 2-3 لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں سو بھی رہے ہیں ساتھ میں. اچھا اب وہ آگے سے نا کوئی آوازیں آنا شروع ہوئی گانوں کی جو ہے نا, وہ انڈین سانگ بڑی تیز اونچی آواز میں جو ہے نا لگے ہوئے ہیں. اور میں تھوڑی دیر میں بند ہو جائیں گے. پھر میں خیر اب مجھ سے رہا نہیں گیا. کل کا بھی ایک دن پہلے کا بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں وہاں پہ تو نہیں جا کے بول سکا, ہو یا نہ ہو الگ بات ہے, بٹ جا کے بات تو کرے نا کہ بھائی درد ہو رہا ہے ہمیں, جی آپ ذرا احساس کریں یا خیال کریں. تو میں خیر ان کے پاس چلا گیا اور میں نے بھائی کو بولا, میں نے کہا بھائی جان یار معذرت کے ساتھ 2-3 لوگ سو بھی رہے ہیں اور آواز آ رہی ہے, اگر آپ گزارش کر لیں ان سے کہ آپ کو ایئرپورٹ دے دیں, ادروائز اس کو ذرا کم کر لیں, آواز کر لیں یا کان پہ لگا کے آپ سن لیں. تو اسے ایسے ہی دیکھا اور اچھا کر کے نا کوئی پھر بند کر دیا. خیر سو دیٹ واز سم تھنگ کہ وین آئی asked him to stop it, so he stopped it and he did not react or he did not say something. تو اگر میں اس پہ کنٹریبیوٹ کروں دونوں اس میں, تو کامبھا نے جو 4 چیزیں شیئر کی نا, لرننگ کی 4 چیزیں جو کہتے ہیں غفلت, احساس, پھر اناڑی ہوا کھلاڑی. تو when we don't know what we don't know, I think that is the غفلت. اور پھر اس کے بعد جب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اگلے کو کیا فرق پڑتا ہے, تو پھر شاید احساس جاگنا شروع ہو. بٹ آئی ایم اسٹل ایکسپلورنگ دس ورڈ کہ احساس کیوں نہیں کرتے ہم خود سے, کیا جگایا جاتا ہے, کیا ہے. بٹ دیز آر مائی انیشیل تھاٹس آن دس. مطلب ایکسپلسٹ اور امپلسٹ کہ کوئی مجھے کرائے تو ہو بلکہ مجھے خود ہی ہونا چاہیے. آئی تھنک دیٹ از دا اینگل جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ. شیفا آپ کا کیا خیال ہے, احساس سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بہت اچھے عمر, آپ نے جو اس کا فریم سیٹ کیا وہ ایگزیکٹلی میں چاہ رہی تھی کرنے کا بھی, اور عثمان نے اس کو ایگزامپلز میں ڈال کے دیا.
اس وقت میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو احساس ہے کہ آپ کے گرد کوئی اور آوازیں آ رہی ہیں؟ میری آواز کے علاوہ کوئی اور آوازیں ہیں؟ اب محسوس کیا تو لیپ ٹاپ کی بس ساؤنڈ سی آ رہی ہے ویسے. ٹھیک ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا اپنی اسکرین کو دیکھ رہے ہیں جس میں ہم چاروں دکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ارد گرد آپ کو اور کچھ نظر آ رہا ہے پیریفرل میں؟ ابھی تو فوکس ادھر ہے تو اسکرین پہ ہاں ہی آ رہا ہے. بالکل بالکل، پچھلی دفعہ ہم نے فوکس پہ بھی بات کی تھی. یہ ریئلائز، دیکھیں کامران نے ہمیں کہا کہ اس کا انگلش ورڈ ہے ریئلائز. ری کا مطلب کیا؟ مطلب دوبارہ، یعنی ایک ہو چکا ہے لیکن دوبارہ ہونا. آگے لے کے چلیں الائز. الائی کا ورڈ آتا ہے ایلائے، یہ ایلائے سے بنتا ہے دوبارہ کسی چیز کے ساتھ جڑ جانا. اب اردو میں اس کا ہوتا ہے حساس ہونا. تو وہ آوازیں تو ہیں، ماحول میں ہیں، وہ جو ارد گرد چیزیں وہ تو ماحول میں آلریڈی ہیں، لیکن میں اس سے الائڈ نہیں ہوئی کیونکہ میری اٹینشن ایک طرف ہے. یہ تو آپ کا ایکچوئل جو دماغ میں آپ کے بایولوجی میں چل رہی ہوتی چیزیں اس حوالے سے. یہ اس لیول تک جاتی ہے بات کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہوں اور ایک ہجوم لگا ہوا ہے ایک جگہ، اور گزرتے ہوئے پتہ چلتا ہے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ایک زخمی پڑا ہوا ہے، تو کیا آپ وہاں سے حساس ہو کے اپنی گاڑی سائڈ پہ کھڑے ہو کے اتر کے اس کی پٹیاں کریں گے، اس کو اسپتال لے کے جائیں گے؟ یا جیسے عمر نے کہا وہ درد میرے سے تو کنسرن نہیں ہے، میں اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوں ٹھنڈی ٹھنڈی چلی جاؤں گی. وہ لیولز، یا تو میں پوچھ لوں بھائی ٹھیک ہے، ایک لیول کیا ہے کہ میں گزر جاؤں، کوئی دیکھ تو رہا نہیں، کسی کو میں نے جواب تو حساب تو دینا نہیں ہے اس وقت. دوسرا لیول کیا ہے کہ چلو کم از کم پوچھ لوں بھائی سب خیریت ہے. اس میں پھر میری آواز آئے گی یار رکوں گی، پوچھوں گی تو ٹریفک اور رکے گی، چلو یار نکل جاؤ. تیسرا لیول دوسرے ایکسٹریم پہ کیا ہے کہ میں اتروں، میں اپنے دوپٹے کو پھاڑوں اور اس شخص کی خون کی پٹیاں باندھوں، اس کو اپنی گاڑی میں پوری اٹھا. اور میں نے یہ بہت دفعہ کیا ہے، میں نے اتنے لوگ اٹھائے ہیں. میری گاڑی میں ایک آدمی دم توڑ چکا ہے ایکسیڈنٹ کے بعد، میری گاڑی خون و خون ہو چکی ہے. تو یہ سب کس لیول کا آپ ایکشن کرتے ہیں، اس لیول کے آپ حساس انسان ہیں. یہ بھی مطلب ایک ذہن میں آپ کے ایک لیولز ہیں، آپ کی کمٹمنٹ، آپ کی ریئلائزیشن، آئی تھنک اس کے اراؤنڈ اس کے اندر بھی انسان جو ہے گرو کرتا ہے اس کے اندر. بہت شکریہ شیبا. کاموا، آپ کے ذہن میں احساس سے کیا آتا ہے؟ تھینک یو عمر، آپ نے مجھے موقع دیا. عثمان نے غفلت کا پہلو اٹھایا اور شیرین نے ایک ایسی بات کی جس سے احساس کا الٹ مجھے سمجھ میں آ رہا تھا، جس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اکثر اوقات کسی لفظ کو سمجھنے کے لیے اس کا الٹ دیکھنا بھی ضروری ہے، اور احساس کا الٹ میرے ذہن میں جو آتا ہے وہ ہے بے حسی. اور اگر دیکھا جائے تو بے حسی کا مظاہرہ جو ہے وہ بہت عام ہے، اور اس کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے. اور جہاں احساس ہوگا وہاں دکھ بھی ہوگا اور وہاں شکر بھی ہوگا. شکر اس صورت میں ہوگا کہ جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کن نعمتوں کے شکار ہوئے ہیں. فوکس کی بات ہوئی، اور پچھلی دفعہ شیرین نے اس موضوع پہ بات کی تھی، اور ابھی میں آج ہی ارم ارشاد جنہوں نے کل میرا انٹرویو لیا ان کی بات سن رہا تھا فوکس کے اوپر. تو فوکس کی جو طاقت ہے وہ یہ کہ ہم مثلاً جس چیز پہ توجہ کر دیتے ہیں وہ چیز ہم محسوس کرنا شروع کرتے ہیں، اور وہ جب ہم محسوس کرتے ہیں تو پھر ہمارے رویے وہاں سے ابھر کے سامنے آتے ہیں. تو اگر ہم اس چیز پہ توجہ کریں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے، تو پھر ہمیں احساس کمتری ہوگی، ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور پھر اس سے جو ایسوسیٹڈ ایموشنز ہیں وہ بھر کے آئیں گے، اور پھر ہم ایک منفی قسم کے رویے ظاہر کریں گے. تو توجہ جو ہے وہ بھی ایک انداز سے ہمارے احساس کو جگاتا ہے، وہ خواہ منفی احساسات ہوں یا وہ مثبت احساسات ہوں. تو حساس ہونا انفیکٹ میری نظر میں زندگی کی علامت ہے کہ جو شخص بے حس ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے،
ٹھنڈ میں آ جاتا ہے, اس کو کوئی چیز اثر نہیں کر رہی ہوتی, تو وہ زندہ لاش کے برابر ہوگا. تو ضروری یہ ہے کہ ہم نہ صرف زندہ ہوں لیکن احساس کی شدت جو شیرین نے بیان کی, جس میں اس نے بہت دفعہ ایکسیڈنٹ وکٹمز کو اٹھا کر ہاسپٹل تک لے جانے کی زحمت کی وہ شدت ہے, دیٹ از ون آئیڈیل ایگزامپل فار آل آف اس. میں تسلیم کرتا ہوں کہ احساس کے ڈومین میں میں بہت دور ہوں, لیکن اتنا مجھے احساس ہے کہ میں دور ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے, کیونکہ اکثر ہم غلطیاں کرتے ہیں, مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں, اور اگر میں ان غلطیوں کو درگزر کر دوں کہ کیا ہے بھائی, میں انسان ہوں, مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں, کیوں میرے پیچھے لوگ پڑے رہتے ہیں, تو یہ بھی ایک خطرناک حالت ہے. اگر غلطی ہوئی ہے تو اس کو تسلیم کرنا بھی احساس کی ایک بہت بہترین مثال بنتی ہے. اور میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کو غلطیاں کر رہے ہیں, ہٹ درمی بھی کر رہے ہیں, بدماشیاں بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کو احساس جو ہے وہ والا نہیں ہو رہا جو ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک نعمت ہے, احساس ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے کہ انسان کو وہ راہ راست پہ لے آتی ہے. اور میرے خیال سے یہ بڑا گہرا لفظ ہے, اور اس سے بڑی شاخیں نکلتی ہیں. تو میں نے چند علاقوں پہ آپ کو بتایا ہے, بٹ میں چاہوں گا کہ میں اپنے اندر کے احساس کی جو صلاحیت ہے اس کو بڑھاؤں, یہ میری کوشش ہوگی. بہت شکریہ. عثمان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی عثمان. میں تھوڑا سا ہل گیا آپا کی بات سن کے نا, شیرین نے جو بات کہی, کیونکہ میں بھی بہت دور ہوں اس چیز سے جو انہوں نے بات کہی. کیونکہ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو احساس ہے یہ کتنا ہونا چاہیے, کتنا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ احساس اگر یہ ہم اجاگر کرنا شروع کر دیں تو بہت حساس میں ہم تو مطلب میں اپنے لیے کیا کر پاؤں گا, ایک یہ ذہن میں آتا ہے. کیونکہ اب میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب میں باہر جاتا ہوں, اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو مانگنے والے چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں, تو دل خراب تو ہوتا ہے, بٹ کیا اب ان کو میں اپنے ساتھ ملا لوں, کیا میں ان کو ساتھ اب ان کی مدد کروں. سو بٹ آئی بلیو آئی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. سو میں یہی کرتا ہوں, پھر نکل جاتے ہیں ہم آگے آنکھیں بند کرے جیسے ہم نے دیکھا ہی کوئی نہیں. سو آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ پرسپیکٹو کہ کتنا ہونا چاہیے اپنے آپ کو, مطلب اپنے آپ پہ بھی وہ نہ ہو. سو آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ وٹ چیز ہے, اپلائی کیسے کریں اس چیز کو. جی شفا, آپ کچھ اس پہ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ بالکل جی. دیکھیں میں اس کو ڈائریکٹلی لنک کرتی ہوں, کامران نے مجھے سکھایا تھا کہ اپنے غصے کو سنو. اللہ نے آپ کو غصہ اس لیے دیا ہے, کامران نے اس کو مجھے سمجھایا تھا کہ جہاں نا انصافی ہو رہی ہو وہاں غصہ آنا چاہیے. اگر غصہ نہ آ رہا ہو تو آپ بے حس ہو گئے. آپ کا غصہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی ویلیوز کیا ہیں, اقدار کیا ہیں. صحیح ہے. اب آپ نے فقیروں کی جیسے بات کی, میں فقیروں کو دیکھتی ہوں مجھے بڑا غصہ آتا ہے, تو میں اس غصے کی وجہ سے, اس غصے سے مجھے ایسی انرجی ملتی ہے, کیونکہ غصہ ایموشنز کی اگر آپ لسٹ بنائیں تو اینگر سب سے ہائیسٹ پاور میں آتا ہے, انرجی کی شدت میں آتا ہے. تو مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ مجھے فورس کرتا ہے کہ میں جہاں گاڑی پارک کی ہے, ابھی میں نے سودا لینا ہے اور فقیر آ گیا, تو میں اپنے گاڑی میں ڈسٹرز رکھتی ہوں کہ یہ لو بیٹا آپ میری گاڑی صاف کرو اور خود ہی کما کے اپنی روٹی خود لینا, میرے پیسوں سے نہیں لینا. اب میں جب جاتی ہوں واپس آتی ہوں تو وہ کھڑے ہو کے ایسے ہی خانہ پوری کر رہا ہوتا ہے. پھر میں اس کو ٹائم لگا کے بتاتی ہوں کہ دیکھو ایسے روڈ پہ لیٹ جاتی ہوں, دیکھو لیٹ کے نیچے سے گاڑی صاف کرو, ایسے کپڑے کو انگلی لگا کے ایسے گیپ میں. تو آپ نے اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے اپنی ذات کی, اپنی ایفرٹ کی. پھر اس کو آپ ایک سٹینڈرڈ دیں, ایک اب آپ جائیں جی دوبارہ, اب وہ سیکھ جاتا ہے تو آپ اس کا انعام وہ جو اس نے ارن کیا, لیکن خام خان نہیں پیسے ملیں گے مجھ سے. سوری, آپ پین بیچ رہے ہو, ڈسٹر اتنے سارے پین میں لے لیتی ہوں, اگلے کو دے دیتی ہوں کہ نہیں میں پیسے نہیں دے رہی, میں انویسٹمنٹ کر رہی ہوں, اب یہ لو. تو اس طرح ہم نے ایک بلکہ میں نے چھابے بنائے, چھابوں کے اوپر ربڑ, پینسل, شارپنر, فٹا, کلپس, یہ ساری چیزیں میں نے جا کے فقیروں کو دی کہ بھئی آپ نے راؤنڈ اباؤٹ پہ یہ بیچنی ہے, بچے اسکول سے آ جا رہے ہوں. تو 3 دن بعد وہ آتی ہیں کہتے ہیں نا جی یہ بڑا مشکل ہے, بھیک مانگنا آسان ہے, یہ کام بڑا مشکل.
حالانکہ میں نے کہا تم یہ میں نے 10 روپے کا ہر آئٹم خریدا ہے, آپ مجھے ہر آئٹم کا 2 روپے واپس کرو گے, باقی میں ڈال کے آپ کے اسٹاک کو ریپلینش کروں گی. اور وہ مجھے دیتے تھے مجھے 2 روپے واپس ہر چیز جو بکی ہوتی تھی. لیکن کہتے تھے یہ بہت مشکل ہے. تو یہ ہماری جد و جہد, حساس ہونا, اپنے غصے کو کنسٹرکٹیولی کہتے ہیں. یہ سنیں, جب میں نے کیا اس کا مثال سنی ہے, اینگر از دا انرجی آف ورچو. نیکی کے پیچھے جو ایندھن ہے وہ غصہ ہے. اینگر از دا انرجی آف ورچو. جب آپ اینگر کو کنسٹرکٹیولی استعمال کرتے ہیں تو وہ پیشن کہلاتا ہے. ڈسٹرکٹیولی استعمال کرتے ہیں تو وہ ریج, تباہی میں چلا جاتا ہے. تو اینگر بہت کمال کی چیز ہے. القہر نام بھی اللہ کا ایک, آپ کو بھی اس لیے قہر ملا ہوا ہے تاکہ آپ اپنی اقدار کو سمجھے اور اس کے اوپر ایکشن لے, کیونکہ یہی تو نیکی ہے. واو واو. اینڈ آئی تھنک اگر مشن بنا لیا ہو آپ نے معاشرہ بدلنے کا, تو آپ کی ہیٹ سارا وقت آن ہوتی ہے. آئی تھنک یہ بھی مجھے آپ کی بات سے سمجھ آ رہا ہے کہ اگر دیٹ از یور مشن, تو اگر آپ کو فقیر بھی نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو سیلف ریلائنٹ بنانا چاہ رہے ہیں, آپ اس کو اس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو اس کا احساس ہے, آپ کو وہ فیوچر, اس کے فیوچر کا احساس ہے. تو آئی تھنک دیٹ از ویری ویل پٹ. کامبا, آپ ہیومن بیہیویئر کے حساب سے کیا ریکمینڈ کریں گے, احساس کو کس طرح اپنی لائف میں لائیں؟ ہاسپٹل جائیں, مہینے میں 2 گھنٹے اگر آپ نکال سکیں, اور گورنمنٹ ہاسپٹل جائیں بس, اور صرف دیکھیں کہ جو حضرت انسان ہے وہ کس طرح وہاں پر پہنچا اور کیا سلوک ہو رہا ہے. صرف آبزرو کریں, ریسرچ کریں, اور ساتھ میں جب آپ وہ وزٹ کریں, اس 2 گھنٹے کا وزٹ, تو اس میں آپ نے ویٹنگ رومز بھی دیکھیں, پھر آپ جا کے وارڈز میں جا کے ریسیپشن سے پوچھیں کہ بھائی یہاں کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کے لیے کوئی ملنے والا نہیں آیا. تو آپ کو ریسیپشن کہ آپ کون ہیں, کہیں کہ بھائی میں ہمدرد ہوں, ہمدرد, اور میں چاہتا ہوں کہ ایسے پیشنٹ کے پاس جا کے سنوں اس کی باتیں اور سمجھوں کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے, تاکہ اس کو احساس ہو وہ اکیلا نہیں ہے. تو اب اگر وہاں دشواری ہو رہی ہے تو اس سے بھی ایک احساس جاگے گا, اور اگر وہ آپ کے لیے راستہ کھولتے ہیں تو پھر آپ جائیں, اور جب جائیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں. واپس جائیں گے تو اسی ہاسپٹل کے گرد کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ پھول مل جائیں گے, تو وہ لے کے چلے جائیں. اور میرے خیال سے یہ ایک چھوٹا سا عمل ہوگا جو آپ مہینے میں 2 گھنٹے اگر نکال کے ہاسپٹل کا وزٹ کریں, تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ آپ کو اللہ نے کتنا نوازا ہے, کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. ایک تو یہ, اور ساتھ میں جب آپ کسی کا دل ہلکا کریں گے, اس کے دکھ کو ہلکا کریں گے, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھیں گے, تو آپ کو جو خوشی ملے گی اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. تو آئی تھنک دیٹ از ون سمپل ایکشن دیٹ آئی وڈ ریکمینڈ. ہمیں بہتر انسان بننے کا موقع ملے گا. عثمان, آپ کو کچھ جوابات ملے؟ آپ کے سوالات بہت اچھے تھے, بہت بہت زبردست, خاص طور پہ کہ وہ اینگر کو بھی انہوں نے جو اس طرح سے ٹچ کیا کہ اینگر ضروری ہے غصہ آنا. بریلینٹ, بہت زبردست. صحیح. میرے ذہن میں آ رہا تھا اپنے پڑوسی کا احساس, اور آئی تھنک یہ کووڈ کے سچویشن میں جو ہم نے دیکھا کافی لوگوں کو, وائٹ کالر جن کو ہم کہتے ہیں ٹپکلی, ان کو بھی اپنے فائنینشیل امپیکٹ آیا, اور ایسے لوگ جو کہ کھل کے نہیں بتائیں گے کہ بھائی ہم تکلیف میں ہیں یا مشکل میں ہیں, اور ہم سب اپنی اپنی لائف میں لگے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑوسی کا بھی ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ وہ آج کھا کے سویا یا نہیں سویا, تو اتنے ہم لوگ بزی ہو گئے ہیں. تو وہ پڑوسی کا حق ادا کرنا, وہ چاہے آپ کسی اپارٹمنٹ میں رہتے ہوں یا کسی بنگلوں میں رہتے ہوں, لیکن وہ محلے داری اور وہ بھی آئی تھنک معاشرے سے کم ہوتی جا رہی ہے, جسٹ بیکاز سب بزی ہو گئے ہیں, کہنے کو سب بزی ہو گئے ہیں. تو وہ بھی آئی تھنک ایک ہیومن بیہیویئر کا اسپیکٹ ہے جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہم اویئر, کانشیس ہو کر, جس طرح کامبا نے بھی کہا کہ مائنڈ فل ہو کر ہم اس پہ بھی توجہ دیں گے, تو ہمیں وہ لوگ بھی پھر نظر آئیں گے جو کہ کہیں گے نہیں لیکن ہمیں نظر آ جائیں گے who need our help. تو آئی تھنک تھوڑا سا
ڈیپ ورڈ تھا. آئی تھنک نیچرلی ہم احساس سے تھوڑا سا جو معاشرے کا, کیونکہ ہم سب درد رکھتے ہیں تو ہمیں فوراً سے وہ والے ایسپیکٹس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں. اور وہی آج ہم نے ڈسکشن میں بھی ٹچ کیا, جس میں ریئلائزیشن کے محسوس کرنا کسی اور کا دکھ, اور کس طرح اپنے آپ کو جو ہے ہم اس طرف فوکس کریں کہ ہمیں وہ نظر آئے اور ہم اس کے اوپر کچھ کر سکیں, بھلے چھوٹی اس کی کوئی اٹینشن ہو. غفلت کی بات کی کہ اس کا الٹا جو ہے وہ غفلت ہے, کہ اگر آپ احساس نہیں رکھتے, اگر آپ محسوس نہیں کرتے تو وہ غفلت کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ احساس کرتے ہیں تو آپ کو شکر بھی آتا ہے کہ آپ کتنے بلیسڈ ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا وہ دیا ہے. اور آئی تھنک کامبا کی بات کہ جس چیز پہ آپ فوکس کریں گے, پچھلے اپنی ایپیسوڈ سے بھی ہم فوکس کے ورڈ کو آج کنیکٹ کیا کہ جس چیز پہ فوکس کریں گے تو اس طرف آپ کا احساس بھی ہونا شروع ہو جائے گا. شیپا نے بہت اچھا ہمیں ایگزامپل کی طرح لے کے گیا کہ ابھی آپ کو وہ آوازیں آ رہی ہیں جو باہر ہیں, نہیں آ رہی تھیں, جیسے ہی آپ نے کہا تو وہ آوازیں آنا شروع ہوئیں. تو اسی طرح جو ہے لائف میں چینج آتا ہے. اور آئی تھنک آخری بات یہ تھی کہ غصے والی جو انرجی ہے جو یوزلی لوگ آبویسلی نیگیٹو اسپیکٹرم میں دیکھتے ہیں, لیکن ادھر سے ہی ایکچولی پیشن نکلتا ہے. اگر اس انرجی کو آپ احساس کی طرف لے آئیں تو وہی انرجی جو ہے وہ ریڈائریکٹ ہو کر معاشرے میں بہتری لا سکتی ہے. عمر, ڈو وی ہیو لائک آپ کا Sure, sure. منٹ؟ جی جی عثمان, اس پہ بس میں کیونکہ گرو بیٹھے ہوئے ہیں, بعد میں پتہ نہیں موقع ملتا ہے یہ والا سوال کے دوبارہ کہ کین وی ایکٹیویٹ دس کنسیڈریشن فار دس ریئلائزیشن. ہم احساس جگا سکتے ہیں کسی کے اندر جو بے حس لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں, یا میں خود بے حس اگر ہوا ہوں, سو ہاؤ کین وی ایکٹیویٹ دس تھنگ. فار می اگر میرا فوراً جواب میرا یہ ہوگا کہ اگر میں اپنے آپ سے سوال پوچھوں تو اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ کے جو چیزیں مجھے بری لگتی ہیں وہ میں دوسرے کے ساتھ نہ کروں. ایک تو یہ بیسک لیول ہو گیا, بٹ اس کے علاوہ کوئی اور چیز کیا ہو سکتی ہے کہ کیسے جگایا جائے احساس, کس طرح جگایا جائے؟ کامبا آپ کا کیا خیال ہے؟ جوتا سنگا کے, تھپڑ مار کے. مطلب حالات تو پرابلی ایسے ہیں, لیکن میں بالکل صحیح اس کو بیان کر رہا ہوں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جو شخص نشے میں ٹن ہو بالکل اور خطرناک حالت میں آ جائے اور لوگوں کو وہ ستا رہا ہو اور اس کے رویہ ایسا ہو کہ دوسرے نقصان, اب اس کو پکڑ کے اگر جھنجھوڑیں گے نہیں آپ تو پھر آپ اپنا فرض نہیں پورا کر رہے. تھپڑ ذرا سخت لفظ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پکڑ کے جھنجھوڑنا کہیں کہیں ضرورت آ سکتی ہے, اس نیت سے کہ اس کا بھلا ہو, اس سے بدلہ نہیں لینا ہے, وہ بے حسی کا شکار ہے. تو یہاں پر گزارش ہے کہ نیت ہمیشہ دوسرے کا بھلا ہونا ہے, کسی کو ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے, کسی کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھانی, لیکن اس رویے سے اس کو نکالنا, اس حالت سے اس کو نکالنا جو ہے وہ جھنجھوڑنا میرے خیال سے مناسب لفظ ہوگا. اور جیسے کوئی بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کو آپ جوتا سنگھاتے ہیں تاکہ وہ فوراً سے وہ ریاکٹ کرے اور ہوش میں آئے. تو یہ بہت ضروری ہے اور یہ مشکل کام ہے. اور اگین میں بار بار یہ کہوں گا کہ جب ہمیں کرنا ہو کسی کو جگانے والا کام, نیت یہ ہو کہ وہ جاگ جائے, یہ نہ ہو کہ اس کو ہم ذلیل کریں اور اس کو برا بھلا کریں, گالی گلوچ سے بچیں. اس میں صرف ایڈ کریں کہ اگر آپ جا رہے ہیں اور ایکسیڈنٹ دیکھے, یعنی جوتا سنگانا بھی نہ پڑے, چپیڑ بھی نہ مارے, خود خیال آتا ہے کہ اوہ یہ میرا بچہ بھی ہو سکتا ہے, اس ایک بات کے آنے سے آپ ہوش میں آ جائیں گے, حساس ہو جائے گا اور آپ گاڑی روکیں گے اور جائیں گے. تو جتنا قریب آپ کا پین, جتنا درد آپ کا سب سے قریب تر آئے گا, اتنا آپ زیادہ, آپ جتنا کہیں گے چلو شکر ہے میرا بچہ نہیں ہے, ہاں, وہ آپ کی اپنی سیلف اویئرنس ہے کہ او مائی گاڈ میں کہاں پہنچ گئی ہوں. زبردست زبردست. آئی تھنک ساتھ ہی ہماری آڈینس کو بھی ایک میسج ملا, اور ہمارے معاشرے میں یہ ڈیفینیٹلی ایک مسئلہ ہے, اور آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سن کر لوگوں کا ایٹ لیسٹ کچھ خیال آیا ہوگا کہ تھوڑی سی سیلف ریفلیکشن کریں کہ کیا ریئلسٹکلی آپ محسوس کرتے ہیں درد, جب کسی اور کا درد آپ محسوس کرتے ہیں, اور اگر نہیں کرتے تو آج کرور طرح سے کامبا اور شیپا نے ہمیں کچھ
ایڈوائس بھی دی کہ کس طرح اس میں سے نکلیں, بیکاز اسی طرح آپ ایک بہتر انسان اور معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. تو آخر میں آئی تھنک میں آڈینس سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی کنٹریبیوشنز جو ہیں وہ کنٹینیو کریں, ہمارے ساتھ انگیج کریں کمنٹس کے تھرو, یا ہمارے پیج پر اپنی 2 منٹ کی ویڈیو یا کوئی پوسٹ بھی آپ جو ہے کمیونٹی پوسٹ ڈال سکتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ ڈائلاگ کے تھرو ہم اس ورڈز کو کھنگالتے جا رہے ہیں, اور پاکستانیت سٹیزنز کوڈ جو ہمارا مشن ہے اڑان کا, وہ ہم ریوائیو کرنے کی جرنی کے اوپر کنٹینیو کرتے رہیں گے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.